صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے نمبر شمار کے مطابق خطبہ نمبر 192 میں امیر المومنین نے وہ اپنا بھی تعارف کرایا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف کرایا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ وَزَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدْ يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرقه وكان يمزق الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطة في فعل. یہ اپنے بارے میں فرمایا رسول امیر المومنین نے. تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کے عزیزداری اور مخصوص قدر منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا. میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا اور اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے, بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے, اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے, اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے. پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کے میرے منہ میں لے دیتے تھے. جی وہ دیتے تھے. انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا, نہ میرے کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی. یہ اپنے بارے میں اپنے بارے میں یہ اپنی شان میں قصیدہ پڑھا ہے علیہ السلام. اچھا جی, اس کے بعد رسول خدا کے بارے میں ہے لقد قرن اللہ به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم. یہ سمندر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو کوزے میں جو ہے نا وہ ان کو بند کر دیا ہے. مکارم لیلہ و نہارہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءٍ فَأَرَاهُ لَا يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. اچھا جی, اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک بریکٹ میں روح القدس کو آپ کا ساتھ لگا دیا تھا. یہ ہم تو اردو دان نہیں ہیں, دودھ چھڑانا کہتے ہیں نا, عام طور پر ہم دودھ چھڑانا کہتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا دودھ بڑھائی, دودھ چھڑانے کو دودھ بڑھائی کہتے ہیں. یہ آپ نے دودھ بڑھائی کا ترجمہ کیا ترجمہ ہے؟ چھڑانا. چھڑانا وہ کہتے ہیں فاطمہ کو بھی فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لأنہا فتمت وشیعتها من النار. ٹھیک ہے نا, وہ چھڑا دینا نا یا الگ الگ تھلگ کر دینا. اللہ نے آپ کے دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا, جو انہیں شب روز بزرگ خصلتوں, دیکھیے رسول خدا کے بارے میں امیر مومنین کا تصور ہے, بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا, اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے. آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے. ہر سال ابھی دیکھیں نا, یہ رسول خدا مجتہد تھے یا وحی ہوتی تھی, اس کو ذرا توجہ سے سنیے. وہ ہر سال
ہرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے. ایک دفعہ میں ہمت کر کے کوہ ہے وہ ہرا گیا ہوں، ایک دفعہ وہ غار ہرا، ایک دفعہ فور، پھر ہمت نہیں پڑی. ہاں کچھ لوگ جاتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں ہرا جہاں پر وہ وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی نازل ہوئی تھی. غار ثور جہاں پر ہجرت کے دوران جا کے آپ رکے تھے اور وہ ٹھہرے تھے اور مکڑی نے جالا بنایا تھا اور اس طرح آپ محفوظ رہ گئے تھے. کو ہرا میں کچھ ایسے قیام فرماتے تھے، وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا. اس وقت رسول اللہ اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، اور البتہ تیسرا میں ان میں سے تھا. ہم تین پر مشتمل نماز جماعت ہوتی تھی، یوں لمبائی میں. سب سے آگے رسول خدا، اس کے بعد امیر المومنین، اس کے بعد ظاہر بغل میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے نا. اس طرح باجماعت ہوتی تھی، تین افراد پر مشتمل، ان میں سے ایک امام، دو ماموم، ماموم میں سے ایک مرد امیر المومنین اور ایک خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ. اچھا یہ جملہ دیکھیں، میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا. ارا نور الوحی والرسالہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا، نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. وہ کہتے ہیں نا، وہ رسول خدا پر عجیب کیفیت نازل ہوئی تو گھبرا گئے. یہاں تک لکھا گیا ہے پہاڑی سے جو نا وہ چھال مار کے خودکشی کرنے والے تھے. پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کے چچا کا مسئول کو لے جایا گیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے چیک کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ابھی یہ نبوت مل گئی ہے ان کو. اچھا فرماتے ہیں کہ نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. نبوت کی خوشبو نہیں سونگتے تھے، خود رسول کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں. مذاق ہے نا. تو علی جو ساتھ بیٹھے کہتے ہیں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت کی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جدھر ابھی ہم امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے ہیں نا، ادھر ایک خاص خوشبو ہے، اس خوشبو کو صرف وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جس محفل میں امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہیں نا، حفت بہم الملائکہ، اس محفل کو آگے فرشتے گھیر لیتے ہیں. حدیث کے سامنے یہ کلیئر لکھا ہوا ہے نا، جب تک محفل برخاست نہیں ہوتی وہ فرشتے بیٹھے رہتے ہیں اور پڑھنے والوں کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. حدیث کے سامنے ہے نا. یہ عجیب بات ہے کہ علی کو تو رسالت کی خوشبو آئے اور جو رسول بن گیا ہے وہ پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے میرے ساتھ. اچھا جی، اللہ سب کو ہدایت دے. اچھا، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے. اب مایوس ہو گیا ہے وہ. اب اس کو امید نہیں رہی کہ لوگ جو ہے نا وہ میرا پوجا کریں گے یا میری اطاعت کریں گے. مایوس ہو گیا ہے. اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو. فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو. یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اشارہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کی نگاہ میں، نظر میں نبی اور نبوت کا کیا مقام ہے. خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مزید نہج البلاغہ کے خطبوں کی روشنی میں وہ امیر المومنین کی نظر میں جو رسول خدا کا مقام ہے، رسالہ کا مقام ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ.